آقا کی پوری امت پوری انسانیت کے لیے میرے مصطفیٰ کی ذات کافی ہے، لیکن یہ رخ کہ جا کر تو ان سے میری امت کے لیے دعا کرنا، دعا کے لیے کہنا اور ان سے ملاقات کرنا، تو میرا سلام پہنچانا، یہ کون سا رخ تھا؟ کس کے لیے رخ تھا؟ یہ رخ تو نہیں تھا کہ میرے آقا کو جبکہ اسی کے اندر میں یہ اس بات کی شہادت کی گئی ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں بظاہر آئے نہیں، مدینے میں آپ موجود نہیں تھے، قرن کے اندر میں تھے، لیکن یہ ارشادات اور اس حدیث پاک کے مطابق میں یہ بات ثابت کرتی ہے کہ دو جہاں کے مالک کو اپنے نگاہوں سے حضرت اویس قرنی کو ہمیشہ دیکھا کرتے تھے، آپ کے مشاہدے اور آپ کی نظروں میں تھے۔ اس کی تصدیق کے لیے فرما دیا کہ ان کا چہرہ ایسا ہے، ان کا مہرہ ایسا ہے، اور برس کا نشان ہے، ان کے ہتھیلی پر نشان ہے، اور ان کے بال ایسے ہوں گے، ان کا قد ایسا ہوگا، تو جو دیکھیں گے انہیں تو بتائیں گے۔ تو یہ روح بھی بتا دیا کہ وہ ایسے ہیں کہ جن کو اگرچہ کہ وہ دور ہے لیکن میں دیکھتا رہتا ہوں، میری نظر میں ہے۔ اس کے بعد میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں جب یہ لوگ پہنچے ان صحابہ اکرام نے، تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر دوسرا رخ کھول دیا کہ میرے آقا تو چونکہ خاتم النبیین ہے، تو جہاں کے مالک ہے، ان کے لیے تو وہ اختیار ہے، اولین اور آخرین کے علم کے وہ مالک ہے، وہ ایک ہی لمحے میں جہاں چاہے وہ دیکھ سکتے ہیں، جس کو چاہے دیکھ سکتے ہیں، وہ تو ان کے اختیار کی بات ہے، لیکن ان کی نگاہوں سے مجھے ایسا نوازا کہ خود میرے مصطفیٰ مجھ کو مشاہدے میں نہیں بلکہ میرے آقا نے مجھے اتنا نوازا کہ وہ تو ذاتی تصرف ہے میرے مصطفیٰ کے، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں دور رکھ کر کے، لیکن آپ کی نگاہوں اور آپ کے عشق کی برکت سے مجھے یہ تصرف میرے مصطفیٰ نے ایسا عطا فرمایا کہ میں بھی میرے مصطفیٰ کو میں دیکھتا ہوں۔ یہ اولیاء کے نظام کا تعارف کروانا مقصود تھا۔ یہ اولیاء کون ہوتے ہیں؟ فاصلوں پر بھی اگر دور ہو، زمانے کے فاصلے بھی دور ہو، اور وہ علاقوں سے بھی ہزاروں میل دور کیوں نہ ہو، لیکن میرے آقا اپنے عاشقوں کو وہ تصرف آقا کے نعرہ پاک کے ذریعے سے عطا فرماتے ہیں کہ وہ میرے آقا کا دیدار بھی اور میرے آقا کا مشاہدہ بھی اپنی جگہ رہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ رخ ہے کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو یہ تو میرے آقا کی بات ہے، وہ عرش کو بھی دیکھتے ہیں، فرش کو بھی دیکھتے ہیں، رب کو بھی دیکھتے ہیں، نہیں، اس رخ کے اوپر عقیدے کی بنیاد کے اوپر اتنا زیادہ تعجب نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی یہ پہنچے تو دوسرا رخ اور مقصد کی کتاب کا وہ دوسرا صفحہ الٹا دیا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کر کے کہ میرے آقا تو چونکہ وہ مالک ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ میرے مصطفیٰ کی نظروں میں ہے، اوجل نہیں ہے، قیامت تک کا اولین اور آخرین کا علم آپ کو ہے، لیکن میرے آقا کے عشق کی کمالات یہ ہوتے ہیں، اس کی کرامتیں یہ ہوتی ہے کہ میرے آقا اپنے عاشقوں کو نوازتے ایسا ہے کہ وہ آپ کے نعرہ پاک کے صدقے کی خیرات کی وجہ سے وہ ان کا عاشق بھی میرے مصطفیٰ کا مشاہدہ کر سکتا ہے اپنی جگہ رہ کر۔ دوسرا سوال کا رخ بتا دیا، کیا عمر فاروق، کیا تم نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ جو رات تو 3 سال میں رہے مدینہ منورہ میں، اور یہ اویس قرنی دیہات میں قصبے میں رہنے والے، وہ سوال کرے کہ یہ ادب کے خلاف تھا، یہ ادب کے خلاف نہیں تھا، بلکہ مقصد کو پورا کیا حضرت اویس قرنی نے۔ کیوں؟ کہ میرے آقا نے ان صحابہ کرام ذو العتمین کو جو بھیجا تھا وہ صحابہ کے لیے نہیں تھا، بعد کی امت کے لیے، اپنے عاشقوں اور اپنے اولیاء کے تصرفات کے نظام کو بتانے کے لیے پریکٹیکلی طور پر یہ مشاہدہ کروانا ضروری تھا کہ کس طریقے سے کہ میرے آقا نے کہا کہ ان کی تو یہ پہچان ہے، ان کی تو یہ علامت ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بات عقیدے کی بات ہے، میرے آقا اولین اور آخرین کا علم جاننے والے ہیں، لیکن سوال فوراً یہ کر دیا کہ تم نے میرے آقا کو دیکھا ہے؟ یہ سوال ایسا تھا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں ہم نے دیکھا ہے، رات دن آپ کے ساتھ رہے۔ تو پھر کیسے دیکھا ہے، کیا دیکھا ہے، بتاؤ، کیا آپ کے ببوئے مبارک بلی ہوئی تھی یا کھلی ہوئی تھی، یا آپ کے ببوئے مبارک اور آپ کے آبروئے مبارک کے اندر میں اس کی نوعیت کیا تھی، حتیٰ کہ آپ کے منہ مبارک میں کتنے بال کی رنگت کیسی تھی، تفصیلات پوچھنا شروع کی۔
اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا کہ ہم رات اور دن دیکھنے والے اور ہم سے یہ سوال کرے جبکہ یہ کبھی ظاہر میں نہیں دیکھے. تو یہ رخ کون سا تھا؟ قیامت تک آنے والی امت کو ان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو بھیج کر وہ رخ بتانا مقصود تھا کہ میرے آقا کو اپنے عاشقوں سے پردہ نہیں ہے، تو جو عاشق بن جاتے ہیں ان کو بھی اپنے آقا سے پردہ نہیں ہوتا. وہ بھی میرے مصطفیٰ کا مشاہدہ میرے آقا کے صدقے میں کرتے رہتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ ایک تو یہ ہے کہ آقا وہ تو آپ کے معجزہ ہے. معراج شریف کے موقع پر مشرکین مکہ نے بیت المقدس کے جانے کے سفر کا انکار کر کے پوچھنا شروع کیا کہ کھڑکیاں کتنے، دروازے کیسے، یہ کیسے. تو اس وقت میں آقا نے ایک ایک چیز کو وہاں پر بتا دیا. یہ تو آپ کا علم غیب تھا، یہ چیز تو ہے، لیکن یہاں پر جو بھیجا گیا تھا میرے آقا نے وہاں پر کیا کیا کہ جاؤ میں جن کو اپنا عاشق بنا لیتا ہوں ان کو ایسا نوازتا ہوں کہ پھر ان کو مجھ سے پردہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھی اپنی جگہ بیٹھ کر میرا مشاہدہ کر سکتے ہیں. میں ان کو ایسے نوازتا ہوں. صحابہ اکرام کو اس پر تعجب ہوا کہ آپ اتنی دور جنگل میں رہنے والے، جانوروں کے درمیان میں، ندیوں میں رہنے والے، دیہات کے اندر میں رہنے والے، نہ مسجدوں کے ممبروں پر آپ کی جلوہ گری ہے، نہ مسجد کی جامع مسجد کی امامت آپ کے پاس میں ہے، نہ قیادت ہے، نہ سیادت ہے، نہ اسلام کا بڑا اونچا نظام آپ کے پاس میں ہے. لیکن آپ کا یہ مقام اور عظمت کا یہ معاملہ کہ آپ میرے مصطفیٰ کا دیدار کر رہے ہیں، اور دیدار بھی کیسے کہ اسی وقت میں یہ نہیں کہ سوال کرنے کے لیے پہلے تیاری کر کے یہ سوال میں کروں گا. ان لوگوں کے پاس تیاری کا نظام نہیں ہوتا. اولیاء کے پاس میں جو نظام ہوتا ہے جس وقت لوگ چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید یہ پہلے سے تیاری کرے ہوں گے، یہ سوالات کے جوابات متعین کیے ہوں گے، یا یہ بات بولنے کے لیے سوچ کر رکھے تھے ہوں گے، یا پھر یہ سوال کرنا وہ یہ سوچے ہوں گے. یہ چیز نہیں ہوتی. اس وقت کے اوپر ان کے سامنے وہ نظام کھل جاتے ہیں، وہ نظام ان کے پاس میں کھل جاتے ہیں، اور وہ انجان بن کر نالے پاک مصطفیٰ کے صدقے میں اظہر من الشمس کی طرح سے وہ حقیقتوں کو ظاہر کر دیتے ہیں. چنانچہ پیران پیر غوث العظم سرکار کی بارگاہ میں بھی ظاہری علماء نے حسد کی بنیاد پر آ کر سوالات کرنا شروع کیے تھے. تو آپ نے سب کے سننے کے بعد میں پھر کہا کہ اس سے آگے کیا ہے؟ تو کیا کہ اس سے آگے جب پیران پیر غوث العظم نے جب اپنی بات شروع کی تو جو آئے تھے معترض بن کر وہ بے ہوش ہو کر لوٹنا شروع کر دیا. امتحان کے لیے جو آتے ہیں ان کو یہ بات سمجھا دی جاتی ہے کیونکہ ان کو اندازہ نہیں ہوتا. ان کو تو اندازہ صرف اپنے مشاہدے اپنے علم کا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے، یہ چیز ہے. علماء سے اگر کسی بات کی تحقیق اگر کرنے کی کوشش کرو تو وہ لوگ تو فتووں کو، دلائل کو، فتووں کو، ان چیزوں کو دیکھیں گے، دیکھ کر تیاری کریں گے. یہ نظام اللہ کے ان عاشقوں کا، اولیاء کا ایک نظام، نالن پاک مصطفیٰ کے فیضان کا ایک نظام اولیاء کی صورت میں جو ہوتا ہے وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہوتا. ان کو نہ تیاری کی ضرورت ہے، نہ ان کو تحقیق کی ضرورت ہے، اور نہ ان کو مواد جمع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور نہ ان کو تیاریوں کے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ وہ تو جیسی ضرورت ہوتی ہے اس وقت میں میرے مصطفیٰ کی نالن پاک کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور وہ فیضان کا چشمہ میرے مصطفیٰ کے نالن پاک کے صدقے میں ان کے پاس میں تو چابی یا رسول اللہ کی ہوتی ہے، نالن پاک مصطفیٰ کی ہوتی ہے. بس جن کو چابی مل جائے، جب ضرورت پڑے گی چابی ہے، خزانہ کھولو اور خرچ کر دو. جن کو تنخواہ ملنے والی ہے ان کو تنخواہ پر ہی گزارا کرنا پڑے گا، نہ اس سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتے. وہ لوگ جو ظاہری علم کے علماء ہوتے ہیں، محدثین ہوتے ہیں، وہ اپنے علم کو حاصل کر کے بندشوں کے ساتھ میں اتنا نظام ان کا ہوتا ہے، اس سے آگے کے لیے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، لاجواب ہو جاتے ہیں. بہت سے بزرگوں کے واقعات تم نے اس خانقاہ کے اندر میں سنے ہوں گے کہ بچپنے کی حالت کے اندر میں ہیں. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے مکہ مکرمہ کو اپنے ماموں کے ساتھ میں سید سبتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں، وہاں کے علماء نے حضرت سید سبتی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے کمال کی وجہ سے وہاں کے علماء نے بڑی تیاری کے ساتھ ان کو بلایا اور کہا کہ ہم سارے علماء عرب اس مسئلے کے اندر پھنسے ہوئے، لیکن ہمارے پاس اس مسئلے کا حل نہیں ہے.
آپ بھی آؤ اس معاملے میں، چونکہ آپ اجمی ہیں اور آپ اس کا جواب دیجیے۔ سارے علماء عرب بیٹھے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کے صحن میں اور سب اس کے اوپر یہ کر رہے ہیں، لیکن کوئی اصل جواب تک پہنچ نہیں سک رہا ہے۔ سر سفتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں سیدنا جنید بغدادی سرکار میں میرے موجود ہے، معصوم اور بچے ہیں، سب کچھ ہو گیا لیکن مسئلے پر کوئی حل پر نہیں پہنچ پا رہا ہے، حل پر نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ اس لیے سرکار جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، کسی اور اولیاء کا قول ہے کہ علماء کے پاس میں بیٹھو تو زبان کو سنبھال کر بیٹھو، وہاں گڑ گڑ کر کے پھنس جانا نہیں، کیونکہ ان کے پاس میں علم ظاہر ہوتا ہے، وہ رعایت نہیں کریں گے، وہ ادب ان کے پاس میں کہ علم کی تلوار ہے تم کو ہلاک کر دے گی، لیکن اللہ والوں کے پاس میں اگر بیٹھو تو دل کو سنبھال کر بیٹھو کہ دل میں یہ نہیں سوچنا کہ ان کے پاس میں علم کہاں ہے، انہوں کیسے جواب دیں گے ہمارا، ان کا کیا مقام ہے، انہوں کیا عالم ہے کہ مفتی ہے کہ حافظ ہے۔ وہ کبھی مر جائیں گے لیکن یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ ہم بھی علامہ ہیں اور ہم بھی عالم ہیں، ہم بھی حافظ ہیں۔ صحیح اللہ والے کی پہچان تو وہی ہوگی جس کو چابی ملی ہوئی ہوگی، وہ تو اپنے سے دوسرے ہی کو اعلیٰ سمجھانے کی کوشش کرے گا، احترام و ادب کرنے کی کوشش کرے گا، کسی کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ جو لوگ علماء کو ذلیل کرتے ہیں، اہل علم والوں کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا عوام کے سامنے علماء کی برائیاں بیان کرتے ہیں، وہ تو اصلاح کے رخ کے اعتبار سے تو کچھ درجے کے اندر میں گوارا ہے۔ جیسے علاج کے لیے آپریشن کی نوبت آتی ہے تو آپریشن وقتی طور پر، لیکن ٹریٹمنٹ تو لانگ ہوتا ہے نا۔ آپریشن ہوا ہارٹ اٹیک کا، بائی پاس سرجری ہوئی گھنٹے 1.5 گھنٹے کا، لیکن ٹریٹمنٹ تو لانگ لائف ہوتا ہے اس کو، یا پھر ہمیشہ ہی وہ سینہ پھاڑ کے اس کا ہارٹ نکال کے لانگ لائف اس کا آپریشن نہیں کرتے رہتے۔ وقتی طور پر اصلاح کے لیے جو بڑے بڑے بزرگان دین کے خود بات میں، ان کی مجلسوں کے اندر میں وقت کے زمانے کے اہل علم ظاہر کو انہوں نے للکارا ہے، وہ وقتی طور پر تھا، اس کو عنوان بنا کر ہر جگہ علماء کی ہجو کرنا اور شریعت والوں کی تحقیر ہے۔ شریعت والوں سے ہم کو کیا مطلب، عالم و حافظوں سے، وہ مفتیوں سے بالکل نہیں، وہ توہین نہیں کر سکتا، وہ ہجو نہیں کر سکتا، وہ نظروں سے نہیں گرا سکتا، نظروں سے گرا ہوا ہے تو وہ خود نظروں سے گرا ہوا ہے بزرگوں کے، ذلیل کرنے والا نہیں ہوتا اہل علم کو اور اہل شریعت کو۔ وہ گئی نماز پڑھتے، وہ گئی قرآن کی تلاوت کرتے، وہ گئی روزے رکھتے، وہ سب دکھاوے کے، ان کو کیا جزا ملے گی؟ اہل طریقت ہم تو دل سے چاہنے والے ہیں، ہم تو دل سے درود پڑھنے والے، ہم تو سلام پڑھنے والے، یہ حجو کرنے والے اہل طریقت نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو لاج رکھنے والے ہوتے ہیں، لاج حجو کرنے والے نہیں ہوتے۔ اس لیے میرے بچوں، اہل خانقاہ محمدی بھی ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا کہ اہل شریعت کا اور اہل علم کا، چاہے حفاظ ہو کہ علماء ہو کہ مفتیان ہوں، ان کی توہین اور ان کی ہجو نہیں کرنا اور اس میں عوام کا ساتھ نہیں دینا۔ آؤ بیٹے بدعقیدہ ویسی تھے، جہنمی ہے، وادی ہے، نہیں ہے نا، ان کے جہنم میں ڈالنے کو تم سے پوچھ کر ڈالے گا اللہ تعالیٰ؟ نہیں نا، وہ معاملہ تم خدا کیوں بن گئے؟ وہ جاننے کا ان کے لیے تم جو صورت اختیار کر سکتے ہو ان کے اصلاح کی، وہ صورت اختیار کرو، ادب کی، اخلاق کی، ان کو ہدیہ دینے کی، ان کو نذرانہ دینے کی، بہت سے راستے ہیں نا۔ وہ تو کچھ ہو رہا ہے نہیں، دور سے پتھر بھیج رہے، بدعقیدے ہیں، وہ جہنمی ہے، بن غسلی ہے، اور عوام مذاق اڑا رہی ہے ان کا، عوام خوب تماشا کر رہی ہے، دین کی توہین ہو رہی ہے، مدارس کی توہین ہو رہی ہے، اہل علم کی توہین ہو رہی ہے۔ یہ جرأت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہوتے کون ہیں کہ ایسے موقع سے وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ حضرت سرکار سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کم عمری میں ہے، 7-8 سال کی عمر ہے غالباً، اپنے ماما کو حضرت سری سختی ہے، تو سارے علماء عرب مکہ مکرمہ کے لاجواب ہو گئے، اس مسئلے کا حل نہیں کر رہا۔ تو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، لیکن ایسا کوئی جواب قابل قبول بن نہیں پایا۔ تو حضرت سری سختی اپنے بھانجے سے، سید سرکار جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہوتے، ان کو کہا یوں کیا بچپنے میں کہ ماما جان میں بھی کچھ کروں؟ تو بولے کہ کون ہے، کن کے سامنے کیا کہیں گے تم؟ یہ علمی مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، تم کیسی جرات کر رہے؟ نہیں، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔
تو علماء عرب جو تھے نا، خیر والے جو ہوتے ہیں نا، وہ نظروں سے گرانے والے نہیں ہوتے، وہ مسلک و جماعتوں پر لڑنے والے نہیں ہوتے، اہل ظرف ہوتے ہیں وہ۔ انہوں نے کہا کہ بچہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے، بولے کہ بچہ نہیں ہے، کہنے دو، بچے کی بات نہیں ہے، وہ تو حق کو ظاہر کرنے کے اللہ بچے کی زبان سے کہلوائے، بڑوں کو بازو رکھے، بچوں سے کہلوا دے، بچوں سے کہلوائے، بڑوں کو بازو رکھ دے، نہیں کہنا تو کیا ہے۔ سرکار جنید بغدادی رضی اللہ عنہ بچپن میں کی معصومیت کی زبان میں جو بات وہاں پر ارشاد فرمائی، سارے علماء نے مان لیا کہ یہی حق ہے۔ یہ حق کیسے ملتا ہے؟ اولیاء کو یہ ایک چشمہ ہوتا ہے جو عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر، میرے آقا کے قلب اطہر اور علم باطن کا یہ چشمے کی ایک شعاع، علم میں کبھی وہ ہلکے نہیں پڑتے، عقیدے میں وہ کبھی ہلکے نہیں پڑتے، وہ شک میں نہیں رہتے، وہ تو عقیدے کے اتنے مضبوط ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو اصل منزل ہے وہی تو ذات مصطفیٰ کی مل گئی۔ اصل چیز ملنے کے بعد پھر انہیں نتاقہ کا تھوڑی رہتا، انہیں تو مطمئن ہو جاتا ہے، اس راہ کے اندر میں شک اور تذبذب میں رہنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی بھٹکتی آتمائیں منزل نہیں ملی اس کو۔ جس کو میرے آقا کے عشق کی وہ منزل مل جائے، جس پر میرے مصطفیٰ کی نظر کرم ہو جائے، اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ سب سے زیادہ اپنی ذات کے بارے میں اپنی نسبت پر مطمئن ہو جائے گا، پھر وہ وسوسوں میں نہیں آئے گا، شک میں نہیں آئے گا، یا پھر اوروں سے بھی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، یا کسی معاملے کے اندر بھی کہ پیر اگر بول دیں کہ یہ دن ہے، نہیں دکھ رہی تو رات، گھڑی بھی تو ہو رہی 7:45، پھر اپن بھی کیا ہے کہ پاگل ہوئی کیا، ادھر عقل مند کو جا کے پوچھیں ایک پروفیسر کو، وہ سوچتا ہی نہیں ہوگا، وہ تو قسم کھا کر کہے گا کہ نہیں میرے پیر نے اگر دن کہہ دیا تو یہ دن ہے، وہ بھی عقیدت میں نہیں بولے گا، انشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں بولے گا، انشاءاللہ دن ہے بول کے نہیں بولے گا، وہ پوری دنیا چاہے نہ مانے لیکن وہ کہے گا کہ میرا پیر کہہ دیا یہ تو دن ہے۔ کیسا معاملہ دن، کیا ہے تجھ پر جن، کیا کہے گا کہ نہیں یہی میرا عقیدہ ہے، یہی میرا عقیدہ ہے۔ عقیدے میں کچے، اس راہ کے وہ رہتے ہیں لچے، کچھ بھی نہیں، جھولی خالی رہتی ہے آخر میں، کیونکہ ساری طریقت کی اصل جو پونجی ہے وہ عقیدہ ہے۔ کیا ہے؟ عقیدہ جو پونجی جو ہے وہ صرف عقیدہ ہے، یہاں پر نہیں کہ جو اپنی مرضی کے مطابق بات اس کو مانا جائے، باقی کا بس ریجیکٹ چھوڑ دیا جائے، بھول جایا جائے، نہیں ہے۔ جو عقیدے کا کمزور ہے یہاں پر وہ کچا نہیں بلکہ لچا ہے، یہاں پر اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ کل کا دن اس کو نسبتوں میں باقی رکھے گا، یا ایمان کے بغیر اس دنیا سے وہ چلا جائے گا، زندگی بن جائے گا، یہاں پر نہیں چلے گا۔ تو اولیاء اکرام کو میرے آقا کے عشق کے راستے کے ذریعے سے میرے مصطفیٰ اتنا نوازتے ہیں کہ پھر اپنے عاشق کو کہیں پر ہلکا پڑنے وہ نہیں دیتے، کسی بھی میدان میں۔ خدا کی قسم، نارین پاک مصطفیٰ کی عظمتوں کا ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں کہ دینی معاملات کے اندر میں اس کو وزن رکھیں گے یا اس کا بھرم رکھیں گے۔ خدا کی قسم، نارین پاک مصطفیٰ کی حقیقی نسبت اگر حاصل ہو جائے تو دین کا معاملہ نہیں، دنیا میں بھی اس کو ہلکا نہیں رکھیں گے۔ بھیکاری رہے گا لیکن بادشاہ کو اپنے سامنے گھٹنے ٹکوائے گا، وہ یہ نہیں جائے گا وہاں پر۔ بادشاہ قتل کر دے گا، پیر سکڑو، نہیں پیر نہیں سکڑتے، اس کو آنے دو، ہم کو غلط نہیں ہے کہے گا۔ تو بادشاہی نہیں کہ بادشاہوں نے ہلکا نہیں رکھتے اس کو۔ جو جس کو حقیقت میں جب خیرات میرے آقا کی، سارا انٹینشن میرے بچوں اس منزل کے پانے تک ہے، اگر میرے آقا کی نارین پاک کی نسبت کا کوئی ذرہ بھی اگر مل جائے نا تو خود تم اپنے پر اتنے مستغی ہوں گے، دنیا کے بادشاہوں سے بہتر ہے ان کا غلام ان کے در کا فقیر، کہ وہ دکھنے میں فقیر ہے لیکن بادشاہوں کا بادشاہ بن کر رہے گا وہ۔ اور میرے مصطفیٰ اپنے غلام اور اپنے عاشق کو کہیں پر بھی ہلکا پڑنے نہیں دیتے، بلکہ ہر جگہ اس کا بھرم رکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہر جگہ اس کا بھرم رکھتے ہیں۔ اور جس کو بھرم پر اعتماد نہ ہو، اسباب کی چکر میں پڑا ہوا ہو، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی اس کو حق کا وہ ذرہ نہیں ملا،
علم کے معاملات کے اندر میں جاہل ہے، ان پڑھ ہے، بسم اللہ سے ہی پڑھنا نہیں آتا، لیکن میرے آقا کا عاشق ہے۔ دیکھ لینا دنیا کے اندر مشاہدات ہو جاتے ہیں، یہ چھیڑنے والے وہابی اور نجدیہ کیا کرتے ہیں، وہ ہرے کپڑے پہنے ہوئے اور اولیاء کے آستانوں پر رہنے والے، ان کے ساتھ میں نماز میں کتنے فرض ہے، روزے میں کتنے سوالات کرتے ہیں، تو ان کو کیسا جواب دیتے ہیں کہ دانت کھٹے ہو جاتے ہیں ان کے۔ اور یہ اہل حق سے یہ طریقہ رہا ہے کہ ہمیشہ اٹکتے رہتے ہیں، جو اٹکے ہوئے ہیں نا وہ اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، جو خود اٹکے ہوئے نہیں ہیں وہ اٹکانے والے نہیں ہوں گے بلکہ قدرداں ہوں گے، چکر میں نہیں پڑیں گے اٹکانے کی۔ کوئی اٹکا رہا ہے، پوچھ رہا ہے، سوالات کر رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں خود اس کے گلے میں ہڈی اٹکی ہوئی ہے، ابھی اس کا علم اس کے حلق میں اٹکا ہوا ہے اور اس کا ایمان اٹکا ہوا ہے، ابھی کمال تک نہیں پہنچا۔ کیوں کہ جس کا کمال تک پہنچ جاتا ہے اس کے لیے منزل تو اتنی کھل جاتی ہے کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ کمی والا اور سب سے زیادہ حقیر سمجھنے والا اپنی ذات کو سمجھتا ہے، اور جس کو یہ دولت نصیب ہو جائے گی انہیں دوسروں کا امتحان لیں گا کیا؟ دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالے گا، دوسرے کی ہجو کرے گا، دوسرے پر تنقید کرے گا؟ نہیں کرے گا، اس کی آگ میں کیوں ہاتھ جلاؤں؟ اور جب میرے آقا کسی کو اپنے عشق کی نسبت عطا فرما دیتے ہیں تو کہیں پر کسی میدان میں بھی اس کو ہلکا پڑنے نہیں دیتے۔ پھر یہ میرے آقا کے نالے پاک کے راستے کے خیرات کو حاصل کیا ہوا ہے، بڑے محلوں کو دیکھ کر بوٹا نکلنے والا، اچھے صحت مند کو دیکھ کر میرے کو اسی صحت نہیں ہے بولنے والا نہیں ہوگا، اور بڑے ایمبیسڈر کاروں میں اور مرسڈیز کاروں میں بیٹھنے والوں کو دیکھ کر ارے میں بھی تو بڑا پیر ہوں، میرے بھی مریدہ، میرے کو یہ دلانا تھا، یہ نہیں سوچتا ہوں۔ اور بڑے بڑے محلات میں وزرائے کے اور بادشاہوں کے محلات میں بھی اگر چلے جائے اس کی نظر میں وہ کھاتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر وہ چیز عطا ہو گئی ہے کہ جس کے سامنے دنیا کوئی چیز نہیں، حقیر ہے ساتوں زمین و آسمان۔ اور جن کو میرے آقا اپنے عشق کی حقیقتوں میں کروڑوں حصے میں کا کوئی کروڑواں حصہ نصیب فرما دیتے ہیں، خدا کی قسم اس کو دنیا کی زندگی میں تاجور بنا دیتے ہیں، اس کو نتاتلا نہیں ہوتا، وہ گٹھ نگلنے والا نہیں ہوتا، اپنے کو کم حاصل کیا ہوا محسوس نہیں کرتا اور اپنے کو کسی سے کم نہیں سمجھتا۔ بادشاہ بھی آ جائے تو چیلنج کرے گا، کیا کرے گا؟ اور پھر میرے آقا اس کو ہر جگہ اس کا بھرم رکھتے ہیں، میرا بھرم تو یا رسول اللہ تمہارے نعرہ پاک کی خیرات ہو۔ ہر جگہ میرے مصطفیٰ بھرم رکھتے ہیں، کسی رخ نہیں، خالی شریعت اور دین نہیں، دنیا میں بھی بھرم رکھتے ہیں اس کا، دنیا میں بھی، علم میں بھی بھرم رکھتے ہیں، عمل میں بھی بھرم رکھتے ہیں، ہر کمال میں اس کا بھرم رکھتے ہیں۔ سوالات کرنے والے آ کے دنیا میں سوالات کرتے ہیں تو ان کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں کہ اس کا جواب وہ ان کے فارمولے کے حساب سے دے دیتے ہیں، کیوں کہ وہ چابی ان کو ملی ہوئی ہے، اور یہ چابی میرے مصطفیٰ اپنے عاشقین کو عطا فرماتے ہیں، اور اس کی پہچان یہ ہوگی کہ دنیا میں اپنے آپ کو کبھی وہ ہلکا محسوس نہیں کرے گا، احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوگا، اپنے بعد میں نہیں ہے نا دین میں کی، اپنے تعامل کرنے والے ہے کی، اپنے پاس اتنا مال ہے کی، یہ تقاضا آ گیا تو اپن اتنا خرچ کر سکتے کی، اور اپنے پاس میں کیا یہ چیز ہے کی، اپن کیا بیان کر سکتے کی، اپن وہ کام کر سکتے کی، ارے اپن کیا اپنے وجہ سے اتنے کام کا نظام چل سکتا کی، احساس کمتری میں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی اس کو حق کی خیرات نہیں ملی، اگر حق کی خیرات مل جاتی ہے نا، کروڑواں حصہ میرے آقا کے عشق کا، نعرہ پاک مصطفیٰ کا، اب اوپر کا بولتا رہے، خوش ہوتا رہے، نعتیں پڑھتے رہے، صلاۃ و سلام پڑھتا رہے، اور پیر بول لے، مرید بول لے، خلیفہ بول لے، یہ بات الگ ہے، لیکن وہ اگر خیرات نہیں ملی تو ہر جگہ اپنی احساس کمتری میں وہ مبتلا ہوگا۔ بڑے عالم صاحب کو دیکھے گا وہ متاثر، بڑے پیر صاحب کو دیکھا وہاں پر چلے گیا، بڑے مالدار کو دیکھا وہاں بھی میٹھے میٹھے وعدہ کرنا شروع کر دیا، بڑے نذرانے ہدیے بیگا بھر کے نوٹا لا کر دینے والوں کو دیکھا تھا، آئیے 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 استقبال کریے، بیٹھو بیٹھو بیٹھو، کیا کر رہا ہے یہ تو سودے کر رہا ہے، داخلہ ہے یہ۔ اس کے بعد خلاف میں
جن کو میرے آقا اپنے عشق کا کروڑوں حصے کا حصہ عطا فرما دیتے ہیں نگاہ مصطفیٰ سے، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ احساس کمتری اس کی زندگی سے نکل جاتی ہے، وہ کبھی اپنے کو دنیا میں کمتر نہیں سمجھتا ہے، اور میرے مصطفیٰ اس کا بھرم رکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ عشق مصطفیٰ کی وہ خیرات، اس کا بھرم ہر جگہ رکھا جائے گا۔ ایک صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر کہا کہ جتنے اہل مدینہ آج میرے گھر پر دعوت ہے، 7 آدمی عاشق رسول ہے، تو میرے آقا نے وہاں پر کیا کہ ٹھیک ہے، سب نے اعلان فرما دیا، اصحاب صفوان نے بھی حجاج بیگم کو بولے کہ میں نے آقا کو دعوت دی تھی، تو بولے کہ اتنا سا آٹا ہے اور اتنا سے ایک بکری کا بچہ ہے، ذبح کریں گے۔ اب جب مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کے بعد بھی تحقیق نہیں ہے ہماری کو، اب آقا مدینے میں 700-800 آدمی کے جمع غفیر کو لے کر پہنچ رہے ہیں۔ یہ تو بھول بھلیا کا نظام سمجھ رہے ہیں، خانقاہ کے نظام کو۔ دھوکے میں ہو تم عمر کے 10 سال اور 20 سال نہیں 1000 سال گزار دو، اگر حقیقت کی طلب کا حق پیدا نہیں ہوا تو تم کو نہیں مل سکتا، خطرے میں ہو تم۔ اگر اس نظام کو بھی اسباب کے اوپر، اپنے دماغ پر، اپنے عقل پر، اپنے تجربات کے اوپر اس نظام کو سمجھ رہے ہو تو نظام کا حق تمہیں مل ہی نہیں سکتا۔ آگے جو جبل غفیر آ رہا ہے مسجد نبی سے نکل کر، جا کر بیگم کو کہا، دو جہاں کے مالک سرکار تشریف لا رہے ہیں، تو کہا کہ بالکل دس سے نکالیے، لیکن بیگم 7 آدمی نہیں ہیں بلکہ 700-800 کا مجموعہ ہے۔ تو بیگم نے کہا کہ تم نے کتنوں کو بلایا؟ 7-8 آدمی۔ تو بولے کہ بلائے آپ نے، تو جنہوں نے بلایا جو لے کر آئے وہ ان کی ذمہ داری ہے نا۔ ہاں کہ ٹھیک ہے، یہ کھانا ہے، یہ روٹیاں پکائیے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس کے اوپر اپنا کملی مبارک یا کوئی اور چیز کو ڈھانپ دیا اور کہا کہ نکالتے جاؤ، دیتے جاؤ، ایک نظام ہوتا ہے، اس کو اٹھا کر نہیں دیکھنا۔ پورے 7 آدمی 8 آدمی کا کھانا، 700-800 آدمی سارے فارغ بھی ہو گئے اور اطمینان کے ساتھ میں فارغ ہو کر نکل بھی گئے۔ اور میرے آقا مسکراتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ دیکھو جتنا پکا اتنا ہے کہ جتنا پکایا تو اس سے زیادہ موجود ہے وہاں پر۔ اب یہ تو میرے آقا کا معجزہ تھا، یہاں پر آدمی مار کھا جاتا ہے۔ نظام ان کا ہے تو پھر سب کچھ وہ ہونا، تو عقیدہ تو پیدا کر اپنا، نہیں تو بھی دھوکہ کھا رہا ہے، لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ غوث و خواجہ کا نظام ہے، باقی اپنا پلان، اپنا دماغ، اپنی چقل، اپنا مشاہدہ، اس کو بھی رکھ کبھی کبھی بازو، تو پھر تو دھوکہ نہیں کھا رہا ہے، تجھے عقیدہ پیدا ہوگا، یقین پیدا ہوگا، میرے آقا کبھی تجھے ہلکا نہیں پڑنے دیں گے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ دو جہاں کے مالک جب اپنا کسی کو عشق کی بنیاد پر اپنا بناتے ہیں تو دین اور دنیا، علم و عمل، مال و ملک اور دین اور دنیا کے معاملات میں کبھی اس کو اپنے چاہنے والے کو، جس کو اپنی خیرات عطا حقیقت میں کیے ہوں، اس کو ہلکا پڑنے کبھی نہیں دیتے۔ اس کو تو چمن کی زندگی گزارتا ہے، وہ جنت کی زندگی گزارتا ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا جہنم رہے اور وہ آخرت میں جنت میں جائے، تو ایسی جنت میں کیا کرے گا؟ اب دنیا میں بول رہا کہ دنیا کی زندگی دوزخ ہے، جب دیکھو شکایت، جب دیکھو وہ قرضہ، یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، دوزخ ہی ہے بیٹا، تو پھر مرنے کے بعد کہاں جنت میں جائے گا؟ یہیں دوزخ کا عذاب ہے تیرے لیے۔ کچھ بھی ہوگا یہاں پر کہے گا کہ نہیں، شکر ہے میرے خواجہ کا، شکر ہے میرے پیر کا، شکر ہے میرے غریب نواز کا، اور شکر ہے نارائن پاک مصطفیٰ کا۔ یہ جنتی کی علامت ہے، صدمے والا نہیں ہوگا۔ وہ فاقوں میں مسکراتے ہیں، وہ مصیبتوں کے اندر میں مسکراتے ہیں، وہ جنتیوں کی علامت ہے۔ اور دنیا کے اندر میں ہمیشہ وہی درد و فکر ہے، اپنوں کو سمجھ کر کچھ سناتے ہیں، مگر وہ ایک لمٹ کے حد تک نا پہ جائیں گے کون؟ جو دنیا کے اندر میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ گھٹنے کا درد ہے وہ ٹھیک ہے، مگر وہاں پر اللہ تیرا شکر ہے، خالی گھٹنا درد ہے لیکن 359 اعضاء کو تو نے صحت مند رکھا، شکر ہے تیرا۔ 359 ایک گھٹنے کے درد میں گھٹنے درد ہے، ہاں میری بہت پریشانی ہے، ارے پاگل، جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھے خوش ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ تو جنتی بننا کہ جہنمی؟ جنتی بننا ہے تو ناگواریوں کے اندر میں مسکرانا سیکھو،
ناموافق حالات میں اپنے آپ کو مسکرانا سیکھو۔ میرے آقا کے عاشقوں کو میرے مصطفیٰ وہ جنت دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں کہ صحابہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ میں جہاد میں جاتے، ایک کا ہاتھ کٹ جاتا، ایک کے دانت ٹوٹ جاتے، ایک کا پیر کٹ جاتا، مدینے میں آ کے نہیں کہتے یا رسول اللہ آپ کے ساتھ میں جاتا تو ایسا ہو گیا۔ اور حقیقی دولت کے حاصل کرنے والوں کی پہچان یہ کہ وہ مسکراتے ہوئے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں۔ کیا رہتے ہیں؟ نہیں، ہمارے آقا اور بزرگوں کی زندگیوں کے اندر میں ایسے واقعات مل جائیں گے آپ کو کہ دنیا کے بڑے بڑے پہاڑوں جیسے صدمے آئے، لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم زبانوں سے ان واقعات کو نقل کریں، لیکن عقیدہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ ناشکری کے راستے پر چلو تو جہنم میں جائیں گے، خدا غضبناک ہوگا، دنیا میں بھی خدا آگ لگا دے گا تمہارے اموال میں، تمہاری زندگی کے اندر میں ہمیشہ نہیں یہ نہیں ہو رہا، کام نہیں بننا، وہ نہیں ہو رہا، وہ خوشی حاصل نہیں ہو رہی، یہ پریشانی ہے، وہ مصیبت، ہمیشہ پھر روتا ہی روتا رہے گا، قسمت میں تیرا رونا لکھ دیا جائے گا۔ اس کے لیے ناگوانیوں کے اندر بھی اللہ کا شکر ادا کرو، بندوں کے سامنے اللہ کے شکر کے تذکرے کرو کہ اللہ کا احسان ہے۔ روئے زمین کا سب سے بڑا میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نسبت عطا کی، غوث و خواجہ کی نسبت دی، خانقاہ محمدی کی نسبت عطا کی، اور مجھے یہ گلشن عطا کیا۔ اس سے بڑی میری اوقات کہاں تھی؟ اب میں تو جنتی ہوں دنیا کے اندر میں، نعمت کا اظہار کرو، فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ وہ دنیا میں چیلنج کر دیتے ہیں، ہر نظام کے اندر وہ چیلنج کر دیتے ہیں، کہیں پر اپنے آپ کو ہلکا محسوس ہی نہیں کرتے۔ وہ ایران کے دسترخوان پر صحابہ پہنچے، لقمہ گرا تو اٹھا کر کھا رہے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ ایران کا دستر متمدن لوگ ہے، تو کیا کہا وہ صحابی نے؟ ان کا تمدن، ان کی تہذیب نہیں، ذرا اسٹارٹر کے لوگ ہیں بھائی، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ہمارے بیٹے کے سسرال والے بڑے پڑھے لکھے انجینئر ڈاکٹر ہیں، امریکہ میں رہنے والے کروڑپتی اربپتی، ان کے سامنے ذرا چشتے رومال کہیں کو ذرا ویسا کیسا ہے؟ نہیں، وہ صحابی نے کیا کہا؟ ان احمقوں اور بے وقوفوں کی وجہ سے کہ ہم اپنے آقا کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ہلکا نہیں پڑے گا وہ جس کو حق ملے گا، ہلکٹ تو وہ ہوگا کہ جو چھوٹا جائے گا اس سے کہ جن کو حق نہیں ملا۔ تو تاج پروں سے بڑا ہو جاتا ہے، احساس کمتری اس قدر میں نہیں رہتی ہے، کبھی ناشکری اس کے قریب میں نہیں آ سکتی۔ یہ وہ دولت ہے جو فقیروں کو ملتی ہے تو وہ تاجوروں کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کرتے ہیں، وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ یہ بے نیازی، یہ فقیری نہ تخت و تاج میں ہے، نہ فوج و سپاہ میں، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ مرد قلندر کی بارگاہ اب یہ بھی تو کرامتوں کے لیے رہ گئی ہے، ہاں تمہیں دھاروں کے لیے رہ گئی ہے۔ خانقاہ محمدی کا ایک نظام ملا ہوا ہے، یہ نظام اگر تم غوث و خواجہ کا نظام اگر کہہ رہے ہو لوگوں کو تو دھوکہ مت دو، سمجھ رہے ہیں تو خود دھوکہ مت کھاؤ۔ حقیقت میں یہ نظام وہی نظام ہے، تم کو عقیدے کے ساتھ اس نظام میں چلو تم منزل ملے گی، ورنہ خالی بول بول کے سنا کے عقیدے میں تو بس اپنے ہی پلان، اپنے ہی ذہن، اپنے پیسے اور اپنے یہ اور اپنے ہی دماغ، تو حق تمہیں نہیں ملے گا۔ خطرہ ہے کہ حق کے بغیر پھر زندیق اور فاسق بن جاؤ گے۔ یہ خانقاہ محمدی کے نظام کی اصلیت اور حقیقت صرف یہ ہے، اس دھوکے میں نہ رہیں کہ ہم بھی کوئی تیر مارنے والے بن گئے یا ہم کوئی سنیت کو زندہ کر رہے ہیں یا کوئی اور نظام کو نہیں، صرف اور صرف یہی کوشش ہے کہ ان کی بارگاہوں میں وہ اس طرح سے اپنے آپ کو ان کے سامنے پسیج دو اور اپنے آپ کو ڈال دو ان کے قدموں میں کہ وہ اپنا بنا دے، کہیں پر ہلکا نہیں ہوگا اور کہیں پر وہ احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوگا، وہ ہار اٹھانے والا نہیں ہوگا، وہ شکر گزار ہوگا اور بندے کا بھی شکر گزار ہوگا، رب کا بھی شکر گزار ہوگا، دو جہاں کے مالک کے سامنے تو اپنے ماتھے کو ٹیکا ہوا ہوگا۔ یا رسول اللہ تمہارے صدقے میں بڑی سے بڑی مصیبت آتی ہے، یا رسول اللہ میں آپ کو یاد کرتا ہوں میری مصیبت ٹل جاتی ہے، وہ ان کے در کا بھکاری بن جائے گا۔ اس لیے خانقاہ محمدی کا نظام کوئی مسلک و جماعت کا اس کا نہیں ہے، بلکہ اس حق کو حاصل کرنے کا یہ نظام ہے۔ عقیدے کے ساتھ اس نظام کے اندر میں چلو تو پھر تمہارے لیے وہ خیرات ملے گی، وہ دولت ملے گی، ورنہ 10 سال نہیں 50 سال رہو ایڑیا رگڑتے رہو کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہم سب کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ۔